वालेकुम। कूड़े को आग लगाना कैसा है ये हमारे घरों में से जितना भी कूड़ा निकलता है एक आम अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आधे किलो से 1 किलो फ़ी आदमी रोज़ाना के हिसाब से हमारे घर से इतना कूड़ा निकलता है। फैक्ट्रियों से निकलता है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे सब्जियां फल वगैरह छिपके ये कागज़, घास फूस, पत्ते, टिन, स्टायरो कप, ये जो प्लास्टिक के कप वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के लिफाफे, ये वो चीज़ें हैं कि ये आमतौर पर रैपर खोलते हैं, बाज़ार से चीज़ें लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें काम की निकाल कर तो जिनको हम बेकार समझ के कूड़े में फेंक देते हैं, वो कूड़ा जो जमा हो जाता है। और एक कॉलोनी में मैं शिफ्ट हुआ था कुछ 10-12 साल पहले, तो वहाँ पर बड़ी दाग एक बैठी हुई थी कर्नल साहब की, तो वो मैं इत्तेफाक से उनका पड़ोसी बन गया। बड़े अच्छे बहुत अच्छे नाइस इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन एक जगह मैंने एक दफ़ा देखा, बाहर निकला सुबह सुबह तो सामने वाले प्लॉट में आग लगी हुई थी कूड़े को। तो मैंने गार्ड से पूछा भाई क्या हुआ, कहता जी वो कर्नल साहब ने कहा था आग लगा। अच्छा, मेरे ज़हन में आया कि अब एक तरफ तो हमारी इस्लामी तालीमात हैं कि पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करना, दूसरी तरफ मैं एक माहौलियात के शुबे से चूँकि मुतल्लक भी हूँ, तो कूड़े को आग लगाना बड़ी दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब क्या करूँ, खैर वो फिर अच्छा तरीका जो था वो भी हमारा अखलाकी तरीका माशरती, उनके पास बैठा उनको समझाया, तो वो बजाय समझने के वो मुझे ये बताने लग गए कि मैं अगर रिटायर ना होता तो मैं नेवी का हेड बन जाना था। मैंने एनी हो बड़ा मुश्किल मेरे लिए पैदा हो गई। वो मुसलसल आग लगवाते रहे, बिलाखिर फिर एक दिन मुझे उस प्लॉट के सामने दीवार पर लिखवाना पड़ा कि ये यहाँ पर कूड़े को आग लगाना मना है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को 6 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का कानून भी है। अच्छा, इस पर पाबंदी भी है। खैर उससे थोड़े मोहल्ले के लोग जो थे वो थोड़े मेरे फेवर में आ गए, क्योंकि जो धुआं उठता था वो सिर्फ मेरे घर में थोड़ी आ रहा था, वो सभी घरों में जा रहा था, बल्कि कर्नल साहब के घर में ज़्यादा जा रहा था, हवा का रुख उधर ज़्यादा था। लेकिन वो नहीं समझते थे इस बात को, तो अब इसको कैसे करना है। तो नाज़रीन, बताने वाली बात क्या है इसमें कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें तो आपको कहीं ना कहीं रोज़ाना या हफ्ते में एक आध दफ़ा कूड़े को आग लगी हुई नज़र आएगी। क्यों लोग आग लगाते हैं? आग लगा के लोग समझते हैं कि हमने कूड़े को तलफ कर दिया और हमारी जान छोड़ दी कूड़े से। दूसरी तरफ ये नहीं देखा कि हमारे फेफड़ों के अंदर कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड गई, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गई। अभी बिल्कुल हाल ही में मरी के अंदर जो वफातें हुई हैं बर्फ़बारी में, वो गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने से हुई थी। अच्छा, वो तो एक महदूद सी जगह पर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और जमा होने से वो वफात हो गई, लेकिन थोड़ी जो हमारे अगर फेफड़ों में जाती रहे सांस के ज़रिए, तो वो क्या हमें डैमेज नहीं करती? तो इस चीज़ को गौर करने के लिए हमें पहले देखना है कि ज़ाती तौर पे हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है कि क्या कोई कम्युनिटी लेवल पर कोई बंदोबस्त किया जा सकता है या फिर हुकूमत अपने फ़राइज़ अदा कर रही है कि नहीं। तो हुकूमत की तरफ से बात शुरू करें तो वो यूँ है कि हुकूमतें तो अमूमन वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा शोबा होता है, पूरा बहुत बड़ा, बल्कि अगर लाहौर शहर में देखा जाए तो 11-12 हज़ार टन कूड़ा रोज़ाना यहाँ इकट्ठा करती है कंपनी का। तो वो तो अपनी तरफ से बंदोबस्त कर रहे हैं अब, लेकिन लाहौर फैलता चला जा रहा है। इसके 9 जोन भी बना दिए हुए उन्होंने, हर जोन में से उनके पास गाड़ियाँ हैं, बल्कि बड़े बड़े ठेके जो थे वो तुर्की की कंपनियों को भी दिए गए थे कि वो पूरे शहर की सफाई करते रहें, और वो कर रहे हैं बड़े सालों से, कामयाब भी हैं। लेकिन जब क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है कि जो सिर्फ हुकूमत ही करती रहे और पब्लिक जो है आवाम वो उसकी फेवर ना करे और वो अपनी ज़िम्मेदारियां भी उठाकर हुकूमत पर फेंक दे? तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता, ये दोनों तरफ ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा होता है। तो अब हमने फिर ज़ाती तौर पे क्या करना है, वो ये है जी कि हुकूमत ज़रा नीचे आए तो पहले कम्युनिटी लेवल पर एक स्टेज आती है, फिर ज़ाती तौर पर मैं बाद में बताता हूँ।
کمیونٹی لیول پر یہ ہے کہ ہم اگر جیسے سوسائٹیوں میں رہتے ہیں اگر، یا کسی ریزیڈینشل ایسا بڑا ایریا ہے، یا جیسے ہمارے پاس میونسپلٹی ہے، جیسے این جی اوز ہیں بہت ساری، یا پڑھے لکھے لوگ آس پاس ہوتے ہیں، تو وہ یوں کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں۔ آج کل گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیاں بھی ایسی ہیں کہ جو کوڑا اکٹھا کرتی ہیں، اور کوڑے اکٹھا کر کے وہ ایک جگہ لے جاتی ہیں۔ تو ہر کوڑے کی الٹیمیٹ جگہ تو ڈمپ سائٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ جا کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو وہاں پر وہ پھر جو ہم بندوبست کریں گے کمیونٹی لیول پر، وہ بھی وہیں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اپنے طور پر تو کوڑے کو کسی نے کچھ کرنا نہیں۔ گو کہ ابھی بے شمار ایسی ٹیکنالوجیز دنیا میں آ رہی ہیں، آ گئی ہیں بلکہ، کہ کوڑے کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہم نکال کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، ری سائیکلنگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہم کمیونٹی لیول پر ہوا۔ ذاتی لیول پر تو یہ ہے کہ میں گاڑی کا دروازہ کھولوں اور چپس کھا کر اس کا باہر پھینک دوں لفافہ، یا میں کوئی پیک فوڈ لی اس کا ٹن پھینک دوں، یا سگریٹ پیا تو اس کا وہ پھینک دیا باہر، تو یہ میرے کیا پڑھے لکھے ہونے کی نشانی گنی جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں جب یہ کام کروں گا تو میں 100 اپنے بچوں کو بتاتا رہوں کہ بیٹے کوڑا نہیں باہر پھینکنا، ٹیشو پیپر بھی اندر، اگر رومال جیب میں نہیں ہے تو ٹیشو پیپر استعمال کر کے باہر نہیں پھینکنا۔ لیکن جب وہ میرا 1 سال کا سبق دیے ہوئے کو ایک دفعہ دیکھ لے گا کہ میرے باپ نے یا کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑے بندے نے چیز استعمال کر کے تو گاڑی سے باہر پھینک دی ہے، تو وہ پورے 1 سال کا سبق صفر ہو جائے گا، بلکہ ہماری اگلی شاید باتوں پر بھی وہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے وہ بچہ۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری ہماری اپنی بنتی ہے، بڑے کی بنتی ہے۔ بڑے سے کو بچے دیکھتے ہیں، پھر ظاہر ہے بچوں میں وہ عادت تبھی ڈیولپ ہوگی نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک عادت ہمارے بچپن میں ہوتی تھی، بلکہ میری تو ابھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جیب میں رومال رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس پر میں نے بڑے لوگوں سے سنا، کچھ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ذرا دیہاتی شہری کا بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کچھ دوست ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار شہریوں کو بڑی بری عادت ہے، اپنا ناک صاف کرتے ہیں پھر اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو تنزن تو ٹھیک ہے، ہنسنے والی ہے، لیکن بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ یورپ میں ہم بس میں بیٹھے ہوئے کھڑے تھے، یعنی وہ بس کافی لوگ تھے، تو ہمارے ایک ساتھی نے زور سے کھانسی اس کو آئی، پھر اس نے الحمدللہ کہہ کر گلا صاف کیا اور سارا کچھ ہضم کر گیا۔ یقین کریں کہ ایک وہاں پر بڑھیا تھی، وہ تقریباً ابکائی کے انداز میں اس نے ایسے دیکھا، لیکن چونکہ یورپ میں کوئی کسی کو شاؤٹنگ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، قانون ہاتھ میں لے نہیں سکتا، تو اس نے بڑی نفرت سے گردن گھمائی لی، ادھر کر لی۔ اچھا، اب بس سے اترنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ یار تم نے دیکھا تھا کہ تمہاری اس حرکت کے بعد آس پاس کے ماحول پہ کیا اثر پڑا؟ تو کہتا پھر کیا کروں جی میں؟ تو میں نے کہا یہ جیب میں رومال رکھیں، ٹیشو پیپر رکھیں، رومال نہیں ہے ٹیشو پیپر رکھیں۔ کہتا وہ پھر جیب میں ڈال لوں میں؟ اچھا، یہ ہے ہمارا اتنا تصور کہ جی ہم نے اپنی صفائی کیسے کرنی۔ اپنا گند دوسرے کے دروازے پھینکنا، پھینک دے بے شک، اپنا گھر صاف کریں، یہ غلط ہے۔ اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوڑا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہوتا کیا کیا، اور جو کچھ اس کے اندر میں نے پہلے گنا ہے، چیزیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو آگ لگتی ہے تو وہ اپنے مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں اس کے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر پلاسٹک بھی ہے، پلاسٹک کو جب آگ لگائیں گے تو اس کے اندر بڑی خطرناک جو گیسز پیدا ہوں گی وہ کینسر بنا سکتی ہیں، ہمارے جسم میں کینسر کاز کر سکتی ہیں۔ اس کے اندر کلرڈ پیپرز ہوتے ہیں، ان کو وہ پیپر کو آگ لگنے سے جو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ پیدا ہو وہ اور ہے، لیکن اس پر رنگ کون سے ہیں، ان رنگوں کو جو آگ لگتی ہے اس پر بڑے کم لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ رنگ جب جلتے ہیں تو یہ کون کون سی گیسز خارج کرتے ہیں اور جو صحت کے لیے کتنے نقصان دہ۔ اچھا، اسی کے اندر ہی ہمارا کاغذ ہے، گتا ہے، ہمارے کپڑے کے پیس ہیں، یہ سب چیزوں کو جب آگ لگتی ہے تو یہ اپنے الگ الگ کیمیکلز پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیمیکل اسی ماحول کے اندر وہ جمع رہتے ہیں، اگر ہوا تیز نہیں چل رہی تو وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ہوا کا رخ اگر گھروں کی طرف ہے تو یہ چیزیں گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارا جو آخری اس میں آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوڑے کو آگ لگانا قطعاً جرم بھی ہے، اخلاقی جرم بھی ہے، اور صحت کے لحاظ سے تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کو تو آگ لگانی ہی نہیں چاہیے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ جو تو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے کچن کے اندر بھی 2 ڈسٹ بن رکھ سکتے ہیں
کہ ایک کے اندر پلاسٹک کی چیزیں گتا ریپر وغیرہ وہ پھینکتے جائیں، ایک میں آرگینک ویسٹ جیسے چھلکے وغیرہ وہ پھینکتے چلے جائیں. تو اس طرح کر کے ان کو جب ان سے کوئی کلیکشن کے لیے آئے تو وہ اس کو دیں بھی الگ الگ. ویسے بھی کوڑے کو جب اکٹھا کر کے کسی جگہ پر دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. اس میں سے پلاسٹک الگ کر لیتے ہیں، ٹین الگ، لکڑی کے پیس الگ، سیمنٹ اور یہ چیزیں الگ، اور ان کو پھر الگ الگ ریسائیکل بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ جی آج کا اگر ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپریشیٹ تو اس کو کرنا چاہیے جو ہمارے ٹاؤنس کی، ہماری کالونیوں کی، گھروں کی صفائی کرتے ہیں. اور دبئی میں سب سے بڑا ایک دفعہ ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا جو کہ دبئی کی میونسپلٹی کا ہیڈ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ کام نہ کرے یا اس کا ادارہ کام نہ کرے تو دبئی نہ رہے، لوگ یہاں آنا پسند نہ کریں. تو جی صفائی نصف ایمان ہے. یہ بات میں آخر میں کہنے کے لیے میں پہلے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صفائی کے اوپر زور دیا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور آج ہم انہی چیزوں پر عمل نہ کر کے کس مصیبت سے گزر رہے ہیں. شکریہ.